یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ درود پاک پڑھنے میں صلی اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرائض نماز کتنے ہیں؟ 7۔ ٹھیک، کل میں نے کس کے بارے میں بتایا تھا؟ پہلا نمبر تکبیر تحریمہ، دوسرا فرض ہے قیام یعنی کھڑا ہونا۔ ٹھیک ہے، یہ نماز میں فرض ہے کھڑا ہونا۔ اب فرض وتر، عیدین اور فجر کی سنت میں قیام فرض ہے۔ ٹھیک ہے، اگر بلا عذر صحیح بیٹھ کر یہ نمازیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ ایک پاؤں پر کھڑا ہونا یعنی دوسرے پاؤں کو زمین سے اٹھا کر رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے ایسا کیا تو حرج نہیں۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور حالت نماز میں ایک پیر رکھے ہوئے ہیں، دوسرا پیر اٹھائے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں حالت نماز میں پیر اٹھانا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی عذر ہے تو آپ اٹھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کچھ دیر کے لیے بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اگرچہ اتنا ہی کھڑا ہو کہ اللہ اکبر کہہ لے، تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر اتنا کہہ لے پھر بیٹھ جائے۔ ٹھیک ہے، چونکہ قیام فرض ہے تو صرف اتنی دیر وہ کھڑا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ اکبر کہہ لے وے، تو اتنا فرض ہے کہ وہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہے، پھر اگر تکلیف ہے تو وہ بیٹھ جائے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص کمزور یا بیمار ہے لیکن عصا یا خادم یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے تو فرض ہے کہ ان پر ٹیک لگا کے کھڑے ہو کر پڑھے۔ چونکہ یہ قیام فرض ہے تو اتنا کمزور ہے، مگر اگر کوئی خادم سہارا دے دے اس کو تو وہ کھڑا ہو سکتا ہے، یا دیوار سے بغل میں دیوار سے ٹیک لگا کر کے کھڑا ہو جاوے، یا لٹ ہو اس کے پاس کوئی، اس پہ سہارا دے کے کھڑا ہو سکتا ہے، تو فرض ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کے تکبیر کہے۔ قیام میں تراویح بین القدمین یہ سنت ہے۔ تراویح بین القدمین کیا ہے اس کو سمجھ لیں آپ، کہ یہ تراویح کی نماز میں بھی عموماً ہوتا ہوگا کہ جب لمبا آپ کھڑے ہوتے ہیں نا زیادہ دیر تک تو پیر میں تکلیف ہو جاتی ہے عموماً، تو تراویح بین القدمین اسے کہتے ہیں کہ ایک پیر پہ زور دے دیں آپ نیت باندھیں تو ایک پیر پہ زور دے دیں، دوسرا پیر ایسے زمین پہ رکھے رہیں ہلکے سے۔ ٹھیک ہے، اور پھر جب یہ پیر درد کرنے لگے دایاں تو پھر بائیں پہ زور دے دیں، اور دایاں زمین سے نہیں اٹھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، زور دونوں پیر میں ایک بعد دیگرے دیتے رہے مگر زمین سے نہ اٹھے، تو ایسا کرنا سنت بھی ہے۔ ایسا کرنا سنت بھی، آپ کے لیے آسانی بھی ہو جائے گی۔ ٹھیک، نمازی کو حالت قیام میں نظر کہاں رکھنی چاہیے؟ تو جہاں اس کو سجدہ کرنی ہے نا، نظر وہاں رکھنی چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ فقہا کے اصطلاح میں اس کو مستحب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نظر جو ہے کہاں رکھنا ہے؟ جہاں سجدہ گاہ ہے۔ ٹھیک، یہ مستحب عمل۔ اچھا، بیٹھ کر نفل ادا کرنے میں رکوع اس طرح کرنا چاہیے کہ پیشانی جھک کر گھٹنوں کے مقابل آ جائے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایک دم جھکا دیتے ہیں، بالکل ملا دیتے ہیں، نہیں، اتنا جھکائیں پیشانی جو گھٹنے کے مقابل آ جائے۔ اچھا، رکوع میں پھر جب جاتے ہیں ایک مسئلہ اور یہاں سن لیں، فتاوی رضویہ شریف میں ہے کہ جب عموماً بیٹھ کے نفل پڑھتے ہیں تو جب رکوع میں جاتے ہیں نا تو یہ پچھلا حصہ جس پہ بیٹھے رہتے ہیں وہ بھی اٹھا دیتے ہیں، تو ایسا اٹھانا مکروہ تنزیہی ہے، نہیں اٹھانا چاہیے۔ آپ کو صرف سر جھکانا ہے۔ ٹھیک ہے، سر جھکانا ہے، پیشانی گھٹنوں کے مقابل لے آئیں، پیچھے کا حصہ جس پہ آپ بیٹھے ہیں اس کو نہیں اٹھانا ہے۔ اگر ایسا کوئی اٹھاتا ہے تو یہ مکروہ تنزیہ ہے، نماز ہو جائے گی مگر کراہیت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، حالت قیام میں دائیں بائیں جھومنا مکروہ تنزیہی ہے۔ بہت سارے لوگ یوں کھڑے ہوتے ہیں نیت باندھ کے، تو یوں یہ جو ہے نا یہ جو ہے یہ مکروہ تنزیہی ہے، سیدھے کھڑے رہے۔ مگر اگر کوئی ایسا کرتا ہے، دونوں مسئلہ میں سمجھا دیتا ہوں، اگر وہ کرتا ہے تو نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، صرف یہ کراہیت تنزیہی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر قیام پر قادر ہے یعنی کھڑے ہونے پر،
مگر سجدہ نہیں کر سکتا، یا سجدہ تو کر سکتا ہے مگر سجدہ کرنے سے زخم بہتا ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ بیٹھ کر اشارے سے پڑھے۔ اس مسئلے کو اور میں وضاحت کر دیتا ہوں فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے، کہ قیام کب ساقط ہو جاتا ہے اس کا حکم؟ اگر آپ سجدہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، کوئی آپ کو بیماری ہے ایسی اور ڈاکٹر نے منع کیا ہے، آپ سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر جو قیام فرض ہے یہ ساقط ہو جاتا ہے، پھر آپ بیٹھ کے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر سجدہ کر سکتے ہیں آپ تو پھر لازم ہے کہ پھر کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھیں، ٹھیک ہے؟ کھڑے ہو کر کے۔ اور اگر سجدہ نہیں کر سکتے تو اگر سجدہ کرنا یہ ایسا ہے کہ مرض بڑھ جائے گا، تکلیف بڑھ جائے گی، تو پھر قیام بھی آپ پر ساقط ہو گیا۔ اب اگر چاہیں آپ تو کھڑے نہ ہو، بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ چند مسائل تھے قیام کے میں نے عرض کر دیے۔